الف لام میم۔ آئیے دعا کے ساتھ قرآن حکیم کی اس کلاس کا آج آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دعا کہیے۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کے لیے مشکل ہو، اور جب تک دعا کو سمجھ کے نہ کہا جائے وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچتی۔ میں آسانی سے اس کا ترجمہ آج بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ ہم دعائیں بڑے سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اے میرے اللہ، ارزقنی مجھے عطا کر دیجئے علما نافعا، وہ علم جو نافع ہو۔ یہاں سے جو میں علم لینے کے لیے آیا ہوں وہ علم نافع ہو، یعنی وہ ہماری زندگی میں آ جائے، سیرتوں کی تعمیر کر دے اور دوسروں کی خدمت میں لگ جائے۔ یہ جو میں نے پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، وہ علم نافع۔ وہ علم نافع دینے والے اللہ، وہ علم نافع تھوڑا نہ ہو، وہ زیادہ ہو، وہ وسیع ہو، ہمہ پہلو ہمہ جہت ہو۔ ایک آیت کو لے کر، ایک حدیث کو لے کر بات کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک اس موضوع کے اوپر تمام آیات اور تمام احادیث کو نہ دیکھ لیا جائے، اور اس کی وسعت یوں ہو کہ ہر آیت کی شان نزول اور ہر حدیث کی شان نزول کس موقع پر یہ بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، تو تب جا کے وہ علم نافع وہ وسیع ہوگا، پھر آپ بات کو سمجھ سکیں گے۔ تو وسعت بھی چاہیے۔ عمیقہ کہتے ہیں گہرے کو، ریسرچ اورینٹڈ کو۔ جو پڑھا ہے لائبریری میں جا کے اس کو تلاش بھی کرنا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس موضوع کے حوالے سے مزید معلومات کا حصول بھی کرنا ہے، اور جو بات کہی گئی ہے اس کو ریسرچ کر کے دیکھنا کہ وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ یہ گہرا علم، یہ سطحی علم رہ جائے تو انسان کو بڑا تنگ کرتا ہے، اور آزاد قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم گہرا حاصل کرتے۔ تو کہیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اور یہ جو دوسری آپ نے پڑھی ہے، اللہم اے میرے اللہ، ارزقنی مجھے عطا کر دیجئے رزقا واسعا، وہ وسیع رزق دینا، تھوڑا نہیں۔ وہ دینے سے نہیں تھکتا تو بندہ مانگنے سے تھک جائے، بڑی شرم کی بات ہے۔ وہ تو عطا کرتا ہے، سمندر سے قطرہ مانگنا نہیں، جی بھر کر مانگیے۔ یہ بات مجھے اس لیے بتانا پڑی کہ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، دیکھو پجیروں پہ جا رہا ہے، یہ اتنی بڑی کوٹھی میں رہتے، یہ کیسے نیک ہو سکتا؟ ہم اللہ کے اس دنیا میں خلیفہ، یہ ساری کائنات ہمارے لیے، ہم اشرف المخلوقات، تو یہ ساری کائنات اگر ہمارے لیے ہے تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ غیروں کے پاس ہونی چاہیے؟ اللہم ارزقنی رزقا واسعا، وسیع دینا، تھوڑا نہیں۔ حلالا، ہاں وہ ہو حلال۔ حلال کیا ہے اے اللہ ہمیں نہیں پتا۔ جسے آپ حلال کہہ دیں وہ ہمارے لیے حلال، جسے آپ منع کر دیں وہ ہمارے لیے حرام۔ اگر آپ اس کی حکمت بتا دیں تو آپ کی مہربانی،
اور اگر نہ بتائیں تو اللہ ہم آپ کے غلام، جو آپ کہیں گے ہمارے لیے حلال، جسے آپ منع کر دیں وہ ہمارے لیے حرام۔ حلالن، وہ حلال ہو، طیبن، طیب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، طیب کہتے ہیں عمدہ کو، طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ یہ دیکھیے گوشت آپ نے ذبیحہ بطریقہ اسلامیہ ہی کیا، بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، آپ نے یہ حلال چیز لی، مچھلی حلال ہے وہ حلال لی، لیکن حرام کے پیسوں سے لے لی۔ آپ نے زمزم پیا، شراب نہیں پی، شراب حرام تھی، زمزم پیا، لیکن زمزم غصب کے پیسوں سے تھا، رشوت کے پیسوں سے تھا، وہ لوٹ کھسوٹ کے پیسوں سے تھا، وہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا تھا مال، اس سے آپ نے وہ زمزم خریدا، یہ طیب نہیں رہا۔ اے اللہ ایسا مال بھی نہ دینا، چاہے وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو لیکن طیب ہو، وہ حلال کمائی سے ہو، اس طرح ہو جس طرح آپ نے کہا ہے۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا، مبارک کہتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ دعا لازماً کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے وہ ہو جو مبارک ہو۔ مبارک ایک ہم یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کو عید مبارک ہو، آپ کو یہ کلاس مبارک ہو۔ کیا معنی ہے جی اس کے؟ غلام قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں۔ مبارک کا کلمہ آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں آتے۔ یہ رمضان آپ کے لیے مبارک ہو، یعنی اس رمضان کے فوائد آپ کو نصیب ہو جائیں۔ یہ کلاس مبارک ہو، اس کلاس کے فوائد آپ کو اللہ عطا فرما دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں ہم، دعا دیتے ہیں تو نہیں پتا کہ کیا دعا دی، اور خیر مبارک بھی زور سے کہتے ہیں، نہیں پتا کس کے جواب میں ہم نے کیا کہہ دیا۔ یہ غلامی کی آخری کیفیت کا نام ہے۔ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں رزق دے، وہ مبارک ہو۔ یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے کہا کہ مجھے پجیرو دے دینا، بڑی عمدہ کوئی چیز مانگی، آپ کے بھائی کے پاس تھی، آپ نے کہا مجھے بھی مل جائے، بڑی اچھی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو کہا کہ ایف ایکس سوزوکی پر گزارا کر، ابھی تیرے لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو یقین کر لیجئے کہ اگر میں نے اس وقت پجیرو میں سفر کیا ہوتا تو مجھے نقصان ہوتا۔ آج میرے لیے یہی کار ٹھیک ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس چیز کے اندر کیا فائدہ کس کے لیے رکھا ہے۔ ایک آدمی وہ مچھلی کھاتا ہے، یہ وائٹ میٹ ہے، بہت عمدہ ہے، وہ وائٹ میٹ کھاتا ہے، اس کی صحت بڑی عمدہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا آدمی مچھلی کھاتے اسے الرجی ہو جاتی۔ چیز تو ایک ہے، اس کے لیے مبارک نہیں، اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ گھی، مکھن، گوشت ایک آدمی کھاتا ہے بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا آدمی کھاتا ہے اسے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں، دل کا مریض ہو جاتا ہے، اس کے لیے مبارک نہیں۔ تو اس لیے اندر سے ایک قوت مل جاتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آج اس حال میں رکھا ہے تو یہی حال میرے لیے فائدہ مند ہے، اگر دوسرا حال ہوتا تو شاید مجھے نقصان ہوتا۔ اس سے انسان فرسٹریشن اور ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، اور یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن اس دور کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ میری کلاس کے لوگوں، اپنے آپ کو آزاد لوگوں کی طرح جانتے بوجھتے ہوئے یہ اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ جو ہمیں عطا فرما وہ ہمارے لیے مبارک بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو۔ ہاں، من عندک، اپنی جناب سے دینا۔ جس کے والد فوت ہو گئے یا جو مجبور ہو گیا، اس نے گھر گھر جا کے مانگا، ہاتھ پھیلا کے مانگا، ممکن ہے کہ دینے والوں نے اسے حلال، عمدہ اور وسیع رزق ہی دیا ہو، چچا نے بڑا عمدہ پالا ہو، لیکن اللہ یہ ہاتھ پھیلانے کی کوفت سے بچا لینا۔ کسی کے در پہ نہ بھیجنا، اپنا محتاج، اپنا فقیر بنا کے رکھنا، کسی کے در پہ نہ بھیجنا۔ آئیے اس دعا کو پھر کہتے ہیں، اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ تیسری دعا، اللہم، اے میرے اللہ، ارزقنی،
مجھے عطا کر دیجئے حیات سعادت، حیات زندگی وہ جو سعادت والی ہو، جو خوشیوں والی ہو، جو خوشحالیوں والی ہو، جو لیڈرشپ والی ہو، جو قیادت اور سیادت والی ہو، ایسی عمدہ اے اللہ مجھے زندگی عطا کرنا۔ وہ موتا، اور موت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شہادت، اور موت ہو تو وہ شہادت کی ہو، وہ آپ کی راہ میں کٹ جانے کی ہو، اپنے آپ کو کھپا دینے کی ہو۔ اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں آپ کی راہ میں لڑتے ہوئے، تو دنیا دار اگر مجھے کہہ دیں کہ خاور بٹ مر گیا تو قرآن حکیم میں اسے ڈانٹ دے کہ خبردار، شہید کو مردہ نہیں کہتے، شہید زندہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سے وہ کھاتے اور پیتے ہیں، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی دینا کہ دنیا والوں کو بھی اس کی زندگی کا شعور نہ ہو، ایسی عمدہ زندگی۔ اللہم، اے میرے اللہ، ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت۔ اس دعا کے بعد ابھی تو میں نے صرف آپ کا کینوس ٹھیک کیا ہے۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اب ہم سورہ حجرات سے آغاز کرنے لگے۔ انشاءاللہ 42 آیات کے ساتھ ہم اس طرح پڑھیں گے 40 گھنٹوں میں کہ جب یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے تو آپ الحمدللہ قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے خود اہل ہو چکے ہوں گے، اللہ یہ قوت آپ کو عطا کر چکے ہوں۔ آئیے، وہ بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی، اس کا نام لے کر شروع کرنے لگے ہیں، جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کر آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، اور جس کا وہ رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، اور جس کا رحم ازل سے ابد ہے۔ ہم نکمے صحیح، لیکن وہ رحم کرے گا تو ہمیں یہ سارا ترجمہ خود بخود کرنا آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ آئیے اب سورہ حجرات سے آغاز کرتے ہیں، اس کی پہلی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 98% کلمات تو آپ کی زبان کے ہوں گے، 1.5% کلمات وہ ہوں گے جنہوں نے بار بار دہرایا جانا ہے۔ ان میں یہ کلمہ یا بھی ہے۔ کلمہ یا ہو یا ایوہا ہو، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اردو ادب کے اندر ہم نے کسی کو کہنا ہو نا کہ سننے والے میری بات کو ذرا غور سے سننا، اس کے لیے ہم کلمہ اے استعمال کر دیتے ہیں، کہیں پر اس کو ارے کہتے ہیں، اور یہ جو لوگ کراچی آگے وہ کہتے ہیں ابے، پنجابی کہتا ہے اوئے، اوئے منڈیا، ابے احمد، ارے احمد، اے احمد، اے، ارے، ابے، اوئے، یہ کلمات جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں، منہ سے آواز نکالتے کہ سننے والے میری بات کو غور سے سننا، کوئی اہم بات ہے، متنبع کیا ہے۔ اس طرح عرب نے کہنا ہو کہ میری بات کو غور سے سننا، کبھی وہ یا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی ایوہا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور کبھی ایتوہا۔ مراد صرف یہ ہے کہ بلانا مقصود ہوتا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا۔ مثال کے طور پہ احمد ہے، دیکھیے، خبیب ہے، خبیب کو بلانا ہے کہ خبیب میری بات کو غور سے سننا، تو عرب کیا کرے گا؟ ساتھ یا لگا دے گا، یا خبیب، اے خبیب۔ لیکن اگر کسی لڑکی کو بلانا ہو، اسما ایک لڑکی ہے، اس کو بلانا ہو کہ اسما میری بات کو غور سے سننا، تو عرب کہے گا یا اسما، اے اسما، یا خبیب، یا اسما۔ لیکن اگر جس کو بلانا ہے اس کلمے کا آغاز الف اور لام سے ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ کلمہ رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، الرجل آپ نے پڑھ لیا، الف لام لگتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے، خاص آدمی کو بلایا ہے الرجل، اے خاص آدمی، تو یہ اے کہنے کے لیے عرب پھر یا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ایھا الرجل، معنی وہی ہے اے، ارے، ابے، اوئے،
معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بنت، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، مؤنث کو کہنا ہو، دیکھیے البنت یہ خاص لڑکی ہوگی۔ اب الف لام لگا ہوا ہے، اس کو بلانا ہے تو عرب یا کہہ کر نہیں پکارے گا، ایتھا البنت، مذکر ہوگا تو کیا کہے گا ایھا، مؤنث ہوگی تو کیا کہے گا ایتھا۔ ہاں البتہ بات بڑی اہم ہو اور کلمہ ایھا سے شروع ہوا ہو تو عرب اس سے پہلے یا کا اضافہ کر دیتا ہے، یا ایھا الرجل، اے آدمی، یا ایتھا البنت، اے لڑکی، معنی ایک ہی رہیں گے، معنی میں کوئی فرق ہی نہیں، یا کہیں ایھا کہیں ایتھا کہیں، دونوں کو ملا کر بھی کیا دیا گیا تو معنی وہی رہ جائیں گے، اے۔ اسی طرح دیکھیے اس آیہ کریمہ میں یا ایھا الذین، یا آیا ایھا، ایھا اس لیے آیا تھا کہ اگلا کلمہ الذین ہے، اس سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے تو اب یا سے تو نہیں مخاطب کیا جا سکتا نا، ایھا سے کیا، اور ایھا بات بڑی اہم ہے تو اس سے پہلے یا لگ گئے، یا ایھا، اے الذین۔ یہ کلمہ بھی 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے، اس نے بار بار دہرایا جانا ہے، اس لیے اس کے معنی اور اس کے متعلقین کے معنی ابھی جان جائیے۔ یہ کلمہ الذین دراصل الذی کی جمع ہے۔ الذی کہتے ہیں جو ایک شخص، الذی کے کیا معنی ہے جی؟ جو ایک شخص۔ الذی کی مؤنث ہوتی ہے اللتی، اللتی جو ایک مؤنث، اور اللتی کی جمع ہے اللائی جو سب مؤنث۔ تو الذین چونکہ الذی کی جمع ہے، الذی کے معنی جو ایک شخص، تو الذین کے کیا معنی ہو جائیں گے جو سب اشخاص۔ اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ کہیے، الذین جو سب اشخاص، بالکل ٹھیک، الذین جو سب اشخاص۔ الذین کی مفرد کیا ہوگی؟ ہاں الذی جو ایک شخص، اور الذی کی مؤنث کیا ہے؟ اللتی، اللتی کے کیا معنی ہوگے؟ جو ایک مؤنث، اور اللتی کی جمع ہوگی اللائی جو سب مؤنث۔ اب دیکھیے یہ کلمہ ہے یا ایھا الذین، اے وہ تمام لوگوں، اے تمام اشخاص، اے ارے اوے ابے، تو یا ایھا سے آ گیا، اور الذین جو سب اشخاص۔ جی یا ایھا الذین، یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ آمنو، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، اس کو بائفرکیٹ کرتے ہیں تحلیل، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے اس کی گہرائی میں اترنا، عمیقہ، اے اللہ ہمیں گہرا علم عطا فرما۔ یہ کلمہ دراصل آمانہ جمع واو الف سے مل کر بنا ہے۔ آپ جہاں دیکھ لیں کہ کسی کلمے کے آخر پہ واو الف لکھا ہے، واو نون لکھا ہے، یا نون لکھا ہے، سمجھ لیجئے کہ واو الف، واو نون اور یا نون یہ علامتیں ہیں جمع کی، یہ ان علامتوں نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے۔ آمانہ یہ بھی ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے۔ امن کسے کہتے ہیں جی؟ سکون، جی ہاں، سلامتی۔ فلاں شخص امن میں چلا گیا، کیا مراد ہے اس سے؟ مشکلات مصائب سے بچ گیا، لیکن یہ ادھورے معنی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اس دنیا کے آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جائے، وہ سلامتی میں چلا گیا ہے، وہ امن میں چلا گیا ہے، کیا آخرت کے مصائب، مشکلات اور مصائب سے بھی بچ جائے گا؟ نہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ شخص جو اس دنیا اور اس دنیا کی آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ گیا، وہ دراصل امن میں چلا گیا۔ اور یہ کلمہ ابھی آپ نے کہا ہے سلامتی، ہمارے دین کا کیا نام ہے؟ الاسلام، اور اسلام کا کیا معنی ہے؟ سلامتی۔ جو ایک شخص اسلام میں چلا گیا، ایک شخص سلامتیوں میں چلا گیا، ایک شخص مامون ہو گیا، اردو ادب میں ہی کہتے ہیں ایک شخص مومن ہو گیا۔ آمنہ جو ایک شخص مومن ہوا، جو ایک شخص ایمان لایا، اور اس کے ساتھ پلس واو الف کر دیں، یہ جمع کی علامت پڑھی ہم نے، واو الف، واو نون، یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں۔ واو الف ساتھ لگی، آمانہ تھا جو ایک شخص ایمان لایا، اور آمانو
جو سب اشخاص ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. اگر اس کلمے کو میں یوں کہہ دوں، اے وہ تمام لوگوں کی بجائے یوں کہوں اے اہل ایمان، تو کلمہ مختصر بھی ہو گیا اور جملہ خوبصورت بھی ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا. اچھا یہ کلمہ لا کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجیے. جی ہاں، اگر آپ بتا دیں تو آپ لاجواب انسان ہیں. لا تعداد کلمات ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. لا کے معنی کیا ہیں جی؟ لا جواب، جس کا جواب نہیں. یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، عربی ادب میں لا جہاں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں یہ منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو لا کے کیا معنی ہیں جی؟ نفی کرنا یا منع کرنا. لا تعداد، لا جواب، لا زوال، اور جن کو یہ پتہ ہے وہ لا زوال انشاءاللہ ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے. اے اہل ایمان، لا اب منع کر دے نہیں. اگلا کلمہ دیکھیے، تقدموا. تقدموا کے اندر پھر آخر پہ کیا ہے جی؟ جی واو الف. یہ واو الف الگ ہو گیا. باقی اردو کا لفظ رہ گیا تقدم. کیا استعمال نہیں کرتے اردو میں؟ فلاں قوم بڑی متقدم ہے، فلاں قوم بڑی متاخر ہے. متقدم یعنی جس نے پیش قدمی کی. ایک اور کلمہ دیکھیے، تے کو ہٹا دیجئے، باقی کلمہ ہم تے کو بعد میں پڑھ لیں. باقی کلمہ رہ گیا جو اردو کا قدم ہی رہ گیا نا. قدم کسے کہتے ہیں؟ قدم آگے بڑھنے کے آلے کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے. قدم آگے بڑھو، تو قدم تم آگے بڑھو، اور پلس واو الف ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تقدموا، تم سب پیش قدمی کرو، تم سب آگے بڑھو. لیکن شروع میں لگ گیا لا. کیا معنی ہو جانے چاہیے؟ تم سب پیش قدمی نہ کرو. دیکھیے بورڈ پہ، قدم پیش قدمی کر، اور تے شروع میں لگ گیا ہے تقدم، تم پیش قدمی کرو. اور اب دیکھیے ہم اس کے آخر پہ واو الف بھی لگا دیتے ہیں. تقدموا، تو خود ترجمہ کیجئے کیا معنی ہو جائیں گے؟ تم سب پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے. لیکن اگر شروع میں لا لگ گیا تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو. لیجئے جی بورڈ پہ آ گیا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا. خود ترجمہ کیجئے. جی بالکل ٹھیک. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو. بالکل ٹھیک ترجمہ کیا. لیکن اگر اس کو خوبصورتی سے کہیں اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو، تو جملہ زیادہ خوبصورت ہو گیا نا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. بین یدی،